عمران خان. تو آپ بیٹھے نا میرے پاس. ٹھیک ہے اپنی اور فرصت. اچھا تو آپ نے ونٹر 2016 میں چودہ میں سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ لیا اور ونٹر میں کلائم کیا. ونٹر بھی کلائم ہو گئی اور ابھی پورے گلگت بلتستان کے جتنے بھی ماؤنٹینس ہیں میں لاجسٹک اور وہاں پہ جو ایکسپیڈیشنس آتے ہیں ان کی یہ سارے مینجمنٹ کرتا ہوں. گنگا پروت کو یہ سارے جو بھی ہمارے علاقے میں آتے ہیں ادھر رکھیں بس سینٹر میں رکھیں. دوسری بات میں تھوڑے سے انٹرنیشنل جو اسکالرس ادھر آتے ہیں ہسٹری کلچر کے ان کے ساتھ ایز اے ترجمان ایز اے ہسٹری اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز میں نے ان کے کام کی ہے. اچھا اور خاص کر میرا انٹرسٹڈ فیلڈ ہے گلگت بلتستان کی ہسٹری اوریجنس. اوکے. لیکن ابھی تک ہمیں وہ مقام یا وہ چیزیں نہیں ملی ہے جو ہم کسی پوائنٹ پہ پہنچے. ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم لگے ہیں سر. بات یہ ہے پوائنٹ کبھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے سفر جاری رہتا. سفر جاری رہتا ہے. یہ ایسے جاری رہے گا. ہر آپ کا جو بھی وقت گزرا ہے نا وہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ ہے. یہ بھی پوائنٹ ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو اچھا آپ نے K2 کیا. جی. کیسا لگا K2؟ بڑا ہارش اور بڑا وہ جو ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایک کلائمب ہے بڑی خطرناک ہے. کیا اس کو مرکز. چلو ٹھیک ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ اب آپ کو تو چوٹی پہ نہیں لے گئے ہوں گے. نہیں ہم تو K2 کے بعض اوقات میں نے 7400 کی ہے. کچقیان پیک کہتے ہیں ریزر میں ہے. ٹھیک ہے. رہی بات ہم جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں رسک زیادہ ہے. 50-50 ہوتا ہے اس میں انسان کی زندگی کا. تو لیکن جب ریسکیو کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. شمشال کی پہاڑیاں ہیں, بلتستان کی ہے, نگر کی ہے, دستگیر سر کی ہے. دستگیر سر کے میں K2 پہ گیا. اچھا تو کہاں سے گئے؟ شمشال گاؤں سے گئے؟ نہیں ہس پر سے ہم جاتے ہیں. ایک تو اس کا سنوٹ شمشال سے آتا ہے, ایک تو ہس پر محمل سر ہے, دستگیر سر ہے, خنین, یہ سارے ہس پر ٹریٹری میں آتے ہیں. اچھا عموماً ارلی 1964 سے میرا ایک دوست ہے, ابھی ہم اس کا نیکسٹ ایئر اینیورسری منا رہے ہیں مومل سر کا. 1964 میں سر ہوا تھا میرے نانا کے ساتھ. تو وہ پیکس کا روٹ ایک تو ادھر سے جاتا ہے لیکن آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے شمشال اور ہس پر. اور ہس پر سے شکر بھی نکلتے ہیں. اس پر سے شکر بھی نکل رہا ہے. نکلتے ہیں. ہس پر پاس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سنو لیک سے لے جائیں گے؟ سنو لیک سے لے کے جاتے ہیں. اور کتنے دن لگتے ہیں اسکولے تک؟ اسلام آباد سے اسلام آباد تک 16 دن لگتے ہیں. ادھر سے 9 دن لگتے ہیں. یا نگر سے؟ نگر سے تو 8 دن لگتے ہیں اسکولے تک. اسکولی تک. اور اس سے بھی ایک خوشخبری میں آپ کو دوں, میرے دوست تھے ماسکو یونیورسٹی کے 2018 میں شارٹیسٹ روٹ ہوپر سے ارندو تک نکالا ہے. 7 دن میں ہوتی ہے وہ. کہاں سے؟ ادھر ہوپر سے ارندو سکردو تک. اچھا اچھا شگر میں ارندو شگر میں وہ گولڈن پیک آپ نے دیکھا ہے نا, گولڈن پیک اس کے بالکل بیک سے وہاں سے ایک کونلنا کہتے ہیں 6600. ان کا نمبر میں نے لینا ہے, وہ بعد میں لے. اور اس کے بعد ادھر سے ایک اور روٹ ہے سیدھے گلگت نکلتے ہیں 2 دن میں. ہراموش ویلی ادھر سے بالکل. اچھا ہراموش ویلی یہاں سے جاتا ہے؟ یہاں سے نکلتا ہے قدیم وہ روٹ سے. لیکن بدبختی سے آج کل کے اس ماڈرن دور میں وہ استعمال کم ہو رہے ہیں. صرف باہر کے جو ٹریکرز ہائیکرز آتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ایکسپلور کریں گے نا, دنیا کو بتائیں گے. بتا دیں بدبختی سے میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی ٹورسٹ کمپنیاں ہیں ان کو آن لائن ایکچوئل فیکچوئل جو اسپاٹس ہیں وہ ابھی تک ڈسکورڈ نہیں ہے, اسٹل انڈسکورڈ ہے. ایک چیز جیسا کہ حنزہ بڑا فیمس ہے کریم آباد, بدبختی سے آج کل وہاں پہ بھی ایسے وہ جنگل سیمنٹ کے بن رہے ہیں کہ وہاں سے آ کے وہ پھر دیہاتوں کا رخ کرتے ہیں. آپ نے ادھر کا آٹم دیکھا, آٹم سے بھی زیادہ یہاں پہ جو قدیم ہیریٹیج سائٹس ہیں بدھزم زمانے کے, بدھسٹ زمانے ہے ادھر ہے نا. ہم تو جھوٹ نہیں بولتے. وہ اس میں جو اس کے ریسرچر آئے تو وہ خود اندازہ کریں گے کہ گھر کون سا تھا, سیکورٹی گارڈ کا روم کون سا تھا, گرینس رکھنے کا اسٹور کیا ہے. یہ سارے ایجپشین کے طریقے کے ہی یہاں خبرات ہیں. میرا اپنا تاریخ آثار قدیمہ میرا اپنی دلچسپی بہت ہے. تو یو آر پلیزر ٹو می. وہ نہ کہ میں آپ جو مجھے بتا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ روٹ ایکسپلور کریں.
اور اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو بتا دوں بدبختی یہ ہے کہ ہمیں گلگت بلتستانیوں کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات کر لوں, ہنگیری کا بندہ تھا, اینتھروپولوجسٹ تھے, 1916 سے گلگت آ رہے تھے. اس بدبخت نے گلگت سے دنیا کے سب سے قدیم ترین جو ریٹن بکس تھے وہ لے کے گئی 1931 میں اورل اسٹین میں. ان کو مینوس مسودات گلگت کہتے ہیں, اب یو کے میں ڈسپلے. اور اشکومن جو غزر ہمارا علاقہ ہے وہاں سے سونے کی ایک گڑیا لے کے گئے, $75 بلین اس کی سر کا تیمم لگایا ہے یو کے میں بٹھا کے. اور ادھر ہم جو اس کا جو سارا ہے کتابیں لے گئی ہیں تو وہاں تو یو کے کی لائبریری میں ہوں گی. یو کے لائبریری صرف دکھانے کے پیسے لیتے ہیں, اور سال کا میں پرنٹ لوں گا اس کا. وہ ہمارے پاس بھی اسماعیل ہے ہمارے پاس. ابھی ادھر کوئی ہم نے بڑی مشکل سے میوزیم ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ آنے والے 1-2 سالوں میں آپ کو وہ ڈسپلے کریں گے. بداز ہیں یہ سارے, اور ان سے بھی بڑھ کے پورے میرے جو یہ ریجن ہے اس میں 17 ہیریٹیج سائٹس ہیں. دنیا کو ورثہ حیرت میں ڈالنے والی چیزیں. اور کیمبرج اسکول کے اندر یہاں کے اسکلیٹن ابھی بھی زیر مطالعہ ہے, وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اشکومن سے آپ ادھر بھی لے جاتے ہوں گے کرومبر. اشکومن سے کرومبر کا بھی پاس ہے. اشکومن سے ہم شمشاد جو پرسن بھی نکلتے ہیں, وہ بھی میں نے 2 دفعہ کی ہے. منطقہ پاس کدھر ہے؟ تو منطقہ پاس تو ادھر ہے, آپ خنجر ٹاپ کے اس سائڈ سے منطقہ کے لیے چائنا سے آئیں گے. چائنا وہ قدیم اصل میں وہ جو سلک روٹ جو تھا وہ اوریجنل منطقہ سے تھا. اب شمشال آپ کا میں گیا ہوں. کب گئے تھے؟ میں اور مستنصر حسین تارڑ اکٹھے آئے تھے. ویری گریٹ. میں نے کتاب بھی لکھی ہے, سفر میں نے یہ جو نام ہے نا ان کی کتاب شمشال بین مسال میں نے رکھا تھا, اور میں نے اپنا رکھا کہ ننگا پربت کا خواب, اور اس کے علاوہ میرے سفر نامے چھپتے رہتے ہیں. سر میں پوچھوں آپ کا اسم شریف؟ ندیم اقبال. ندیم اقبال بڑا نام ہے, میں نے دیکھا تھا. سوری ٹو سے سر. میں اپنی باتیں میں علاقے کی بات کرتا ہوں. دیکھیے آپ لوگوں کو اوریجنل ایتھینٹک معلومات دیں گے تو اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں نا حقیقی معلوم کے ساتھ. لیکن بدبختی یہاں پہ یہ ہے کہ جن جیسے کہ آپ ہو پر آئے تو ہم جیسا آپ رائٹر ہیں ماشاءاللہ سے, مستنصر حسین کے ساتھ آپ چلتے پھرتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی معمول مجھ جیسا بندہ ہے. آپ کی ایک آپ بہت بڑے بندے ہیں جو کیٹو کیا. مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح ایتھینٹک معلومات دیں گے تو آپ کے جو ریڈرز ہیں, جو آپ کے فالوورز ہیں, وہ پھر ان چیزوں کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں کچھ کر سکا تو میں ضرور کروں گا. اور افتخار میں نہ کہ آپ کا نمبر اظہار لیتا ہوں اور آپ سے رابطہ کروں گا, اور میں نے نا یہاں پر ایکسپیڈیشن لے کے آنی ہے. تو اس کے بھی لے جائیں گے, کنکوڈیا بھی. کنکوڈیا K2 سے بھی زیادہ. میں آپ کو یہ آپ کو رش لیک کا آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں, یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں. میں آپ کو بہت کم پتہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے مستقاطہ بھی کی ہے 2-3 سال. چائنا تک میں نے گائیڈنگ کی ہے آسٹریلین ٹیم کے ساتھ. ماشاءاللہ سے جتنے بھی یہاں ٹریکنگ ہائیکنگ ہے وہ میں نے کمپلیٹ کی ہے, 20 سالوں سے کر رہا ہوں. لیکن یہ جو رش لیک ٹریک ہے نا, اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں. یہاں سے آپ یقین کریں گے جب 5000 کی بلندی کی پیک ہے, رش لیک سے اوپر 45 منٹ کا راستہ ہے. وہاں سے ہس پر بھی آپ دا ورلڈ لانگیسٹ گلیشیئر میسو آفٹر پولر ریجن 121 کلومیٹر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بالکل سیدھے میں K2 8000 کی ہے, براڈ پیک 8000 کی ہے, گشب روم 1 ہے, گشب روم 2, اس طرح جیسے کہ آپ کے سامنے کوئی دیو. اچھا اس طرح کھڑے گشب روم یہ سارے وہاں K2 پی وہ رش پیک سے آپ کر لیجیے. اور اس کے بعد جیسے آپ نیچے وائٹ گلیشیئر, کبھی کسی نے ایسا نہیں دیکھو گے, کرسپی وائٹ گلیشیئر ہے, 56 کلومیٹر لینتھ ہے اس کی. تو اس کی پھر میڈوز جیسا سوئٹزرلینڈ کے الپس نہیں ہے, اسی طرح بالکل لش گرین میڈوز ہے. میں نے سوئٹزرلینڈ گھوما ہوں لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے. لیکن یہ جو رش میں پہلے آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ رش لیک کا آئیں. رش لیک کے بعد انشاءاللہ سے پھر آپ کو گل افتخار جسے ٹیتی گل اٹھو سر کے ساتھ میرا بھی تھوڑا سا ایک کام ہوئی. امید یہ تھی نیچے گل ہے ندیم صاحب سر. ندیم صاحب ہاں تو وہ کھت پھارل ہے. ہاں تو یہ آنا تم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں خوش قسمتی ہے کہ ہوپر میں ایک بہت ہی محترم اور بہت ہی زیرک, غالباً ابھی ان کی باتوں سے اندازہ ہوا, ندیم صاحب جو مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ شمشال بے مثال جیسی کتابوں کے
मतलब समझ लो कि को ऑथर है, तो मेरे साथ बैठे हैं। और मैंने शमशाल पे लिखा है नांगा परवर का ख्वाब है ना, एक तो मैंने लिखा है नांगा परवर पर, उसका दूसरा पार्ट है कि शमशाल के हजारों रंग, तो वो आपने पैदल किया था। वाह, ये वहाँ से वो जो कैंप था ना फर्स्ट जी सर। कैंप, वहाँ से फिर हम 2 दिन में पहुंचे थे शमशाल। रजब था, रजब वो मेरा दोस्त भी है, रजब खान मेरा हमारा बड़ा अच्छा दोस्त, हासिल शाह मेरे भाई की तरह हैं ये सारे। एक वो था क्या नाम था उसका, सारे वो जो थे ना पोर्टर ना वहाँ पर ना, तो सारे मेरे एक था कुदरत बहुत अच्छा, आजकल कोयटा में इसमें है। और ये आपको कैसे लगा सर हमारा जो नेगर की नेचुरल बहुत अच्छी है, और मैंने इसको ले जाना है रश लेक, आपके साथ जाना है इंशाल्लाह ताला, ये सारे तो फिर उधर उसको दिखाना है रश लेक। और उसके बाद सेकंड पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इधर से दुनिया की बेहतरीन टॉप क्लास की माइनिंग साइट है, छुमर बकुल कहते हैं, जहाँ पे समझ लो कि हीरे जवाहरात का खजाना है। वो ट्रैक है, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया है जेम्स हंट ट्रैक। तो वो कहाँ से जाता है? इधर से जाते हैं, यहाँ से कहाँ? इधर से वो जो एक सिकी स्लोप है वहाँ से फिर छुमार बको 2 दिन में, उसके बाद सीधा करें वो जो ट्रैक मैंने देखे पत्थर निकालने वाले जो इधर से नहीं इधर से जाना होता, वो नीचे तो रास्ते फिर कहाँ उतरते हैं, फिर वापस आते हैं? नहीं हुंदा करीमाबाद उतरते हैं, इधर होपर से करीमाबाद का कितने दिन है? 4 दिन। ये वहाँ से केटू नजर आता है, इधर से वहाँ से भी आता है? जी सर, हिस्पर बियाफू केटू ब्रॉड पिक ये सारे शिमशाल हिस्पर की सारी जो पहाड़ियाँ हैं आपके सामने आएंगे। तो इंशाल्लाह नदीम साहब वक्त मिलेगा तो इस निगर को आप जैसे अगले साल मैंने इंशाल्लाह आना है और आपके साथ ये ट्रैक हम कर लेंगे। ठीक है ना? बेस्ट सीजन इज द जुलाई। अच्छा बिल्कुल, अच्छा जुलाई का है? जुलाई है। इसमें ये है कि जो यहाँ के हार्बर प्लांट्स हैं दुनिया में माने जाते हैं। आप यूके तो गए होंगे, हाँ। क्यू गार्डन तो देखा होगा, हाँ। बोटेनिकल गार्डन, वो क्वीन गार्डन, क्यू गार्डन, क्यू गार्डन, उसके लिए पौधे यहाँ से लेके गए 1906 में फैनी पुल्लाक और 91 में। आप यकीन करेंगे उनका रिसर्च में इंशाल्लाह अभी शेयर करूँगा आपके साथ PDF में। इतनी मुझे जरूर शेयर करेंगे तो मैं बयान करूँगा। आप पढ़ लो, तकरीबन पूरे गिलगित बल्तिस्तान से 720 स्पीशीज लेके गए हैं, 300 यहाँ से लेके गए, खासकर रश रीच से, और इधर हुनूम है, दलतर है, शलतर। इंशाल्लाह सर बात पक्की हो गई, बात पक्की, जिंदगी रही तो सेहत रही तो सेहत, अल्लाह आपको सेहत ही दे। आप जैसे शख्सियत का आना, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इज्जत दी है, फख्र है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो मुझे मैं इनको अपना नंबर दे